اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا عنوان ہے قضاء و قادر پر راضی رہنے والی ماں۔ اس واقعے کو راولپنڈی کے ایک بڑے ہسپتال کے شعبہ امراض قلب کے سربراہ نے اپنے لیکچر میں فرمایا، یہ منگل کا دن تھا جب میں 2.5 سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز اس بچے کی صحت قدرے بہتر تھی اور وہ کھیل رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی تھی، کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے بچے کا چیک اپ کیا اور مجھے بھی اطمینان ہوا۔ جمعرات کے روز ٹھیک 11:15 بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر، اس بچے کی سانس رک گئی ہے، لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا۔ کم و بیش 45 منٹ تک میں اس کے دل کا مساج کرتا رہا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی، مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے جب مکمل تسلی ہو گئی تو اس بچے کے لواحقین کو اس کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل پر پتھر رکھ کر والدین کو مطلع کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے۔ میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ البتہ بچے کی والدہ موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچے کی حرکت قلب بند ہونے کا سبب یہ تھا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبعی موت ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر کسی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً رونا، چیخ و پکار اور شور و گل۔ مگر یہ عظیم خاتون نہ تو چیخی اور نہ ہی روئی، اور نہ ہی اس نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کی حالت سخت خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس نے نہایت صبر و تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی، الحمدللہ، پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بچہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں تھا۔ 10 دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچے کے دماغ کی حالت معقول ہے۔ 12 دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک ہم دل کو ملتے رہے مگر اس نے حرکت نہ کی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب امید کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی، الحمدللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں میری خیر ہے اور اس بچے کی خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ یکایک ایک معجزہ رونما ہوا کہ اس بچے کے دل نے ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کر دی۔ ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جہاں تک اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تعلق ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بچے پر کئی طرح کی کیفیات آتی رہیں۔ اس کی حالت بہتر ہو جاتی اور کبھی کافی خراب ہونے لگتی، مگر اس کی والدہ نہایت مطمئن نظر آئی۔ اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا۔ 3.5 ماہ گزر گئے اور بچہ مسلسل انتہائی نگہداشت کے کمرہ میں ہی رہا۔ اس کے سر میں ورم ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی، مگر دن بدن بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں کا نگران ICU کی رائے کے مطابق بچے کا بچنا محال تھا، کیونکہ بچے کی حالت بہت خراب تھی۔ چونکہ میں تھا، لہٰذا میں نے بچے کی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا اور اسے بتایا کہ اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔
اگر اس کو دل کا دورہ نہیں بھی پڑتا تو بھی اس کے سر میں ورم ہو چکا ہے، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ الفاظ کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما، اس کے ایمان باللہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے۔ ناظرین، اس بچے کی مرض کی کہانی خاصی لمبی ہے، مگر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ طبعی نقطہ نظر سے اس بچے کی موت ایک سے زیادہ مرتبہ واقع ہو چکی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کی والدہ نہایت صابرہ اور شاکرہ خاتون ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس بار تو یہ نہیں بچے گا۔ میں نے پھر ہمت کر کے اس کی والدہ کو بتایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ یہ بچہ 4 ماہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا کہ اچانک ایک دن بچے کو عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا۔ ہم ڈاکٹر بہت پریشان تھے۔ اس کے سینے پر سوجن ہو گئی تھی۔ ہم نے سارے جتن کر ڈالے مگر بچے کی حالت بتدریج خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب تمہارے بیٹے کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی۔ اس کی والدہ نے حسب سابق الحمدللہ کہا اور کہنے لگی، اے میرے رب، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما۔ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب بچے نے بولنا، سننا اور دیکھنا تک بند کر دیا تھا۔ وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا، مگر اس کی صابرہ والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اس کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ ناظرین، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کی والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارا۔ بالآخر اس کی التجائیں رنگ لے آئیں۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ہسپتال میں تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی، اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ وہی بچہ بے حس ہے جس کا ہم علاج کرتے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست اور توانا ہے، بالکل خوبصورت پھول کی طرح، شوخ، چیخل، ہر قسم کی بیماری سے پاک، والدین کے پاس کھیل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا نومولود بھائی بھی ہے۔ اس کے والدین نہایت محبت سے ملے اور میرا شکریہ ادا کرنے آئے۔ میں نے نومولود کی طرف اشارہ کر کے مزاحاً اس کے والد سے پوچھا، اس کا اولاد میں سے کون سا نمبر ہے، 13واں یا 14واں نمبر؟ میں خود ہی گنتا چلا گیا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔ وہ میری شادی کے 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست، میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ صابرہ اور شاکرہ عورت نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا، وہ اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس بچے کی تیمارداری کی، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے خاوند نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی تھی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے، شغل مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی۔ ایک اتنی محبت کرنے والی خاتون، اللہ کا خوف رکھنے والی، اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا؟
میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ شوہر نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور میں ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندہ نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ اس طرح کی تمام ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔